بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 572 ہے اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 69 اور 70، 69 and 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے ذمے جو ڈرتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیء، کچھ بھی، ولیکن، اور لیکن، ذکرہ، نصیحت کرنا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں۔ وذر الذین، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا، بنا لیا ہے، دینہم، اپنے دین کو، لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو حیات دنیا نے، وذکر، اور نصیحت کریں آپ بھی اس قرآن کے ساتھ، ان تبسلا، تاکہ ہلاک کی جائے، نفس، کوئی جان، بما، بدلے اس کے جو کسبت، اس نے کمایا، لیس لہا، نہیں ہوگا اس کے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر بدلے میں دے، کل عدل، ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ، تو نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، اولئک، یہی ہیں، الذین، وہ لوگ جو ابسلوا، ہلاک کیے گئے، بما، بوجہ اس کے جو کسبوا، انہوں نے کمایا، لیسا لہم، ان کے لیے، شراب، پینا ہوگا، من حمیم، گرم پانی سے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما، بوجہ اس کے جو کانوا یکفرون، وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں، نصیحت ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں، ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال سے ہلاکت میں ڈالے گئے، تو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان ظالموں کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی۔ دوسری بات، البتہ نصیحت کر دینا پرہیزگاروں کی ذمہ داری ہے، شاید اس نصیحت کی وجہ سے وہ بھی پرہیز کرنے لگے۔ تیسری بات، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ چوتھی بات، اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے، نہ سفارش۔ پانچویں بات، اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے۔ چھٹویں بات، چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں۔ ساتویں بات، چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ حاضرین و ناظرین، پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا تھا کہ وہ ایسے ظالم مشرکوں کے مجلس میں ہرگز نہ بیٹھیں
جو قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ یہاں وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر دینی یا دنیاوی ضرورت کی وجہ سے ان مشرکوں کے پاس جانا ہو جائے تو ایسے صالح پرہیزگار ایمان میں مضبوط لوگ جو اس ماحول میں بھی اس برائی کو برائی جانتے ہوئے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکتے ہوں تو وہ ان کی مجلسوں میں جا سکتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے کہ ایسے پابند اور صالح لوگ ان مجلسوں میں جائیں گے تو ان کے شرک و کفر کا اثر قبول نہیں کریں گے بلکہ اپنے ایمان کا اثر وہاں چھوڑ آئیں گے، اور اس دوران ان نیکوکار و متقی حضرات نے کچھ نصیحت بھی انہیں کر دی تو ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی تقوی کی روش پر آ جائیں اور ان کی یہ نصیحت ان مشرکوں کے حق میں نافع بن جائے۔ یہ آیت جس کی تشریح کی گئی اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر ہمیں مشرکوں کے ساتھ بیٹھنے سے روک دیا گیا تو ہم ان سے بچنے کی فکر میں نہ مسجد حرام میں بیٹھ سکیں گے اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کر سکیں گے، تو اس گنجائش والی صورت کے ذریعے مسلمانوں کو رخصت دی گئی کہ اگر ان سے متاثر نہ ہونے کا یقین ہو اور تمہاری نصیحت سے ان کے بننے کا امکان ہو تو تمہیں ایسی صورت میں ان کے پاس جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب تمہیں مسلمانوں اپنے اعمال صالحہ میں لگے ہوئے ہوں، ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو تو تم پر ان کے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید یہ حکم دیا گیا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔